الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اس مقدس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، ہم سب کا یہاں پر کہنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے اور اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ زندگی بھر اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. اس دین کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں روشن کیا ہے، اس دین کی بنا پر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر جمع ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبہ بندی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز. آج صبح تک یا کل شام تک ہماری امیدیں ٹکی ہوئی تھی کہ شاید ہمیں یہ موقع میسر ہو کہ ہم عیدگاہ میں پہنچے اور نماز ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کو تقریباً سازگار بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اس دین کے لیے اللہ کے بندوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں اور اس دین کی پاداش میں اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے صحابہ کو، اللہ کے نیک بندوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں کو کچھ باتیں کروں گا، اللہ کرے کہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ملعون ابو جہل کی بانی ہے اور وہ ملعون جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو میری امت کا، میری قوم کا، میری امت کے اندر اگر کسی کو فرعون دیکھنا ہو تو وہ ابو جہل ہے. وہ ابو جہل اس دین کی پاداش میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوم کیا کرتا تھا، مارا پیٹا کرتا تھا اور اتنا مارا کرتا تھا، اتنا مارا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ مار کے تھک جاتا تھا پھر اس کے بعد میں اس کو مارا کرتا تھا. میں بھی جب تھک جاتا تھا یہ ظلم سہتے سہتے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور جب ان کی بینائی چلی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، حضرت عمر فاروق اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. یاد رکھے اپنے زمانے جاہلیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مار کے تھک جاتے تھے اور اس پاداش میں ان کے آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ ان کو کہتے تھے تم نے ہمارے ان لات و عزا کو چھوڑ دیا، ان لات و عزا کے چھوڑنے کی بنا پر تمہاری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. وہ اللہ کی بندی جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے. وہ اللہ کی بندی رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئی اور کہا ربا میں تیرے اس دین کی پاداش میں یہ ظلم سہ رہی ہوں، میں تو ظلم سہ رہی ہوں، میں برداشت کر رہی ہوں لیکن ان کے یہ تانے مجھ سے سنے نہیں جاتے ہیں. یہ مجھے کہتے ہیں کہ ان لات و عزت کی بنا پر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. میرے اللہ یہ تیرے قبضے میں ہے، یہ تیری قدرت
واپس لے لی، اب تیرے ہی قبضے میں ہے، تیری ہی قدرت میں ہے، اگر تو چاہے تو میری بینائی واپس لوٹا سکتا ہے۔ تو اللہ کی وہ بندی جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی تھی۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جب اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں۔ ان اللہ کے بندوں نے، ان اللہ کے نیک فرشتہ صفت انسانوں نے اس کے لیے محنتیں کی تھی، کوششیں کی تھی۔ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری کرنی تھی، وقت کی قلت ہے، بہت ساری باتیں تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کے حالات کے اندر ہم حالات کا رونا روتے ہیں، یہ حالات پہلے بھی تھے، اب بھی ہے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس دین پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی بات پہنچاتے تھے، مکہ والے بھی آپ کو جھٹلاتے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیے، آپ ان زیادہ قسمیں کھانے والوں کی باتوں میں نہ آئیے، آپ ان نیکی کے کاموں سے روکنے والوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی تھی۔ ہم خود محاسبہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے، ان یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرنا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو، تم ان کے کلچر کو فالو کرتے ہو، تم نے ان کے لباس کو زیب تن کیا، تم نے ان کی ہر ایک چیز کو زیب تن کیا، لیکن کبھی انہوں نے تمہارے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے یا نہیں؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ تم نے تو ان کے حکم پر اپنی داڑھی کو مسخ کر لیا، تم نے اپنے چہروں کو مسخ کر لیا۔ کبھی تم نے دیکھا کہ ہمارے دکھانے کے لیے، تمہارے دکھانے کے لیے، کبھی انہوں نے سر پر ٹوپی رکھی ہوگی، کبھی انہوں نے سلوار قمیض پہنی تھی یا نہیں پہنی تھی، کبھی نہیں پہنی، اور آگے بڑھ کر اللہ نے للکار لگائی ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی کی شام کہاں ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس حالت میں ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وقت کم ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حالات کا شکار ہوتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، حالات اللہ کے پیغمبروں پر بھی آئے، حالات صحابہ کرام کی زندگیوں پر بھی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ آپ کے پاس کوشش کرنے کا موقع تھا، آپ کے سب کے ذہنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہکایا تھا، اپنے پھندوں میں پھنسانا چاہا تھا، تو اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا تھا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بہت بڑا ہے، وہ اللہ ان دروازوں کے اندر بھی بند، کمروں کے اندر بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ کے اس بندے نے، اس پیغمبر نے دروازوں کی طرف کوشش کی تھی تو اللہ نے وہ دروازے کھول دیے تھے۔ اللہ ایسے مواقع اب بھی لاتے ہیں، یہ تو پیغمبروں کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حاکم ہے، مکہ کے قاضی ہے۔ مکے کے اندر ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو بہت سنوارتی ہے اور شب و روز اس کا زیب و زینت میں گزرتا ہے، لہو و لعب میں گزرتا ہے اور بدفعلی میں اس کا گزرتا ہے۔ ایک دن وہ اللہ کی بندی رات میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنوار رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کیا میرے اس حسن و جمال کو دیکھ کر بھی کوئی فریفتہ نہ ہوگا؟ میرے اندر تو ایسا حسن ہے کہ نہ چاہتے ہوئے دیکھنے والا اس کے اندر اس چیز کی دلچسپی بھی نہیں ہوگی، تب بھی وہ میری طرف راغب ہو جائے گا۔ یہ امت ابھی باز نہیں ہوئی ہے۔ اس امت کے اندر ابھی بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو گناہوں کو سامنے ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے ہیں، قدرت رکھنے کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ابھی ہے ایک اللہ کا بندہ جو مکے کا قاضی ہے، وہ تیرے پھندے میں کبھی نہیں پھنس سکتا ہے۔
اس نے کہا آپ مجھے اجازت بھی دیجیے، میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں آیا وہ مجھ سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ۔ اس نے اپنے آپ کو سنوارا، تیار ہوئی، برقع پہنا۔ اس دور میں بھی برقعے کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، برقعے کا رواج تھا جس کو آج ہم نے بالکل نسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال وہ برقعے میں گئی اور جا کر حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جائیے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیے۔ آپ کے پاس وقت ہوا، آپ پہنچے اور کہا کہ بتائیے آپ کو کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، آپ نے جواب دیا کم وقت اپنے چہرے کا نقاب نیچے ڈال، لیکن سے مسئلہ تو مجھ سے معلوم کرنے آئی ہے، مجھے مسئلہ بتا میں تیرے مسئلے کا جواب دوں گی۔ اس نے جواب دیا میں مسئلہ بتانے اور پوچھنے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں تو آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی ہوں، میں آپ سے محبت میں فرشتہ ہو چکی ہوں، میرے بارے میں کچھ سوچیے۔ میں تو اس لیے آئی ہوں، میں تو آپ پر فرشتہ ہو چکی ہوں، میرے بارے میں کچھ سوچیے۔ آپ نے جواب دیا کوئی بات نہیں، میں سوچوں گا، لیکن پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ اگر ان سوالوں پر آپ کھری اترتی ہے تو میں آپ کے بارے میں سوچوں گا۔ کہا کہ بتائیے، تو کہا کہ اس وقت جس وقت موت کا فرشتہ تیرے سامنے آ چکا ہوگا اور روح نکلنے والی ہوگی، اور جس روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب وہ آئے گی اور اچھے تو وہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، جن کے اندر چہروں پر خوشیاں ہوگی اس وقت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر بہت سارے چہرے مچل اٹھیں گے اور بہت سارے چہرے تسکا ہوں گے، مرجائے ہوئے ہوں گے۔ بتا اس وقت تیری روح نکلنے والی ہوگی، نزا کی حالت ہوگی، کیا تو اس وقت مجھے کہے گی کہ میرے بارے میں سوچو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ابھی آگے چلتے ہیں، قبر کے اندر تجھے تیرے چاہنے والے اتار دیں گے، اور جب قبر کے اندر تجھ کو رکھا جائے گا اور فرشتے تجھ سے آ کے معلوم کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، من دین کا، تیرا دین کیا ہے، وما تقولون فی ھذا الرجل، اور اس آدمی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ کیا تم اس وقت بھی مجھے کہے گی، وہ اس وقت بھی تجھے کہے گی کہ میرے بارے میں سوچو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بھی نہیں، محشر کا میدان ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اور نکات تیار ہو چکی ہوگی، اور اس وقت کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہی تیرے کالے کرتوت، یہی تیرے اچھے کرتوت، یہ تیرے لیے کتاب، یہ تیری مینیو بن چکی ہے، لے اب اس کو پڑھ اور دیکھ۔ اور اس وقت پھر بندہ کہے گا ما لهذا الکتاب، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے جو نہ اس نے میری رات کی تنہائیوں کو چھوڑا ہے، نہ اس نے میری دن کے اجالوں کو چھوڑا ہے، میں رات میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر، اپنے دوستوں سے چھپ کر، چادر کے اندر لپٹ کر ان وہ گناہ کرتا تھا جن گناہوں کے بارے میں میرے کسی چاہنے والے کو پتا نہیں تھا۔ آج اس کتاب کے اندر وہ موجود ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں کانوں کے اندر لیڈ لگا کر سوتا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم راتوں کو ایئر فون لگا کر سوتے ہیں، صبح اگر اسی حالت میں مر گیا تو دن قیامت کے اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا، میں جس حالت میں مروں گا اسی حالت میں اٹھایا جاؤں گا۔ بہرحال بتائیے جب اس وقت تیرے نام اعمال دیے جائیں گے کیا تو اس وقت کہے گی کہ میرے بارے میں سوچیے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب صراط مستقیم پر سے گزرا جائے گا اور تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ تو پار ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، کیا اسی پہ سے گر کے تو جہنم کے اندر چلی جائے گی؟ کیا اس حالت میں تو مجھے یہ کہے گی کہ میرے بارے میں سوچا جائے گا؟ اس اللہ کی بندی نے چیخ ماری اور کہا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجئے، میں جھوٹی تھی، میری جو سوچ تھی وہ جھوٹی تھی، آپ سچے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی بندی واپس آئی اور پھر اس کی زندگی چینج ہو چکی تھی، اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پھر اس کے شوہر کا کہنا ہے کہ جہاں وہ پوری رات اپنے سنگار میں، اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں گزارتی تھی، اب وہ اللہ کی بندی راتوں رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے لیے دعائیں کرتی ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ نے موقع
موقع دیا ہے, ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنے نفس کو بچائیں. آج ارتداد کے زور میں اس ارتداد کے ہم شکار ہو رہے ہیں. اس ارتداد میں کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کس حالت میں ہمارا ایمان سلب ہو جائے. ہمیں اس ارتداد کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, اپنے آپ کو ایک نمونہ بنانا ہے. اللہ کے بندے نوجوانوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو حالات کو بدل سکتے ہیں. آپ کے پاس تاریخیں بہت ہے. حضرت قاسم محمد بن قاسم کے بارے میں ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ 17 سال کی امت میں 17 سال کی عمر میں انہوں نے ملک کو فتح کیا تھا. آج ہمارے اندر بھی طاقت ہے, ہمارے اندر بھی قدرت ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, لیکن یہ ہماری طاقتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ صرف زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر صرف ہو رہی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ایک درخواست کرتا ہوں, اگر سوشل میڈیا پر کوئی چیز پوسٹ کرنی ہے, خدا کے لیے اچھی چیز پوسٹ کرے. کیوں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر میں نے اپنے فوٹو پر کوئی گانا لگایا, کوئی ایسی چیز لگائی جس کا سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اگر وہ میں نے لگائی تھی, میں نے اپلوڈ کی تھی, اور پھر میرا پاسورڈ میرے پاس تھا اس آئی ڈی کا پاسورڈ میں بھول گیا یا میرے موت کا وقت آ گیا, اب وہ جہاں تک چلتی رہے گی, جب تک چلتی رہے گی, وہ میں نے اس کو شیئر کیا تھا, وہ شیئر قیامت تک میرے لیے اور میرے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر میں نے کوئی اچھی چیز اگر پوسٹ کی تھی, اس کے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی, کسی نے فائدہ حاصل کر لیا, تو قیامت تک میرے نامہ اعمال میں اچھائیاں لکھی جائیں گی. ہم خود محاسبہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے, سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے, اور ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.